بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد۔ میرا خیال اب گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تھی۔ شوکت بھائی نے بڑی تفصیل سے سماج سے متعلق اور ہماری سماجی ذمہ داریوں سے متعلق بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ باتیں ان لوگوں سے کرنی تھی جن سے کرنی چاہیے تھی۔ میرا خیال ہم وہ 20 یا 25 لوگ بھی نہیں بیٹھے ہیں جن کے درمیان ہمیں مل کے یہ احساس اجاگر کرنا چاہیے تھا۔ محترم ہمارے استاد محترم علی فروز صاحب پہلے بھی کئی دفعہ گفتگو ہوئی تو یہی بات چیت ہوئی، اور کل بھی یہی بات چیت ہو رہی تھی کہ ہم کوئی 300-350 کے قریب یا شاید 400 کے قریب لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت نامے بھیجتے ہیں۔ ہمارے ورکرز جو ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس بچے ان کے پاس جاتے ہیں اور دعوت نامہ دے کے آتے ہیں کہ خیر و بھلائی کی یہ ایک محفل ہے تو اس میں آپ شریک ہوں۔ مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، روپیہ ہم دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، یہ بچے محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے سروں پر کوئی ہے۔ اگرچہ بجائے خود روپیہ دینا ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن یقین جانے کہ جب آپ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ میں اب گنوں تو میرے خیال کو 20 بندے ہم نہیں بنتے ہیں کہ جن کے درمیان ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے تھی۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے بچے بیٹھے ہیں انہیں ہم اتنی ساری گفتگو سنائیں، مجھے تو اچھا بھی نہیں لگتا۔ میرا گلہ ہے، چاہے ہمارے دوست محسوس کریں کہ وہ لوگ کیوں نہیں آئے۔ وقت تمام لوگوں کا قیمتی ہے، کاروبار تمام لوگوں کا قیمتی ہے، لیکن کیا یہ وقت ہم راہ للہ نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے لیے یہ وقت دے رہے ہیں۔ قرآن میں ہے نا کہ میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا سوائے اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اور عبادت کیا ہے؟ اپنی عبادت کو تو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا ہے، حقوق العباد کو اس نے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ اور حقوق العباد کیا ہے کہ میں اور میرے ان دوستوں میں سے کوئی اکٹھے ہو جائے اور مل کے ہم کھانا کھا لیں بڑا اچھا سا، وہ مجھے کھلا دے میں انہیں کھلا دوں۔ یہ نہیں ہے، وہ ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے دن اور رات کو خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا اجر ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے۔ یہ دیکھیں معیشت جو ہے آپ کی، اس کا زیادہ ہونا یا اس کا کم ہونا، کسی کے پاس روپیہ زیادہ ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی کوئی کاوش ہے یا اس کی کوئی کیا کہہ لے کہ ہمت اور محنت ہے۔ یہ تو رب کی عنایت ہے، اس کی عنایتوں کا ثمر ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس رقم کم ہے، یہ بھی اس کی مصلحت ہے، یہ بھی اس کی آزمائش ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، وہ انسانیت کی معراج ہے۔ اور الحمدللہ الخیر ویلفیئر ٹرسٹ پچھلے 11 یا شاید 12 سال سے یہ کام کر رہا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بزرگوں کا، ملک فروز صاحب کا، محمد شیر کلیار صاحب کا، اور میں بالکل بھی نہیں بھولنا چاہتا حاجی عبداللہ وان صاحب کو کہ جب 11 سال پہلے اس سماج کی خدمت کی، سماج سے محبت کی اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی تھی تو شاید وہ پہلے ڈونر تھے، پہلے ڈونرز میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، اور یقین جانیے کہ جیسے میں نے قرآن کی ایک آیت پیش کی کہ جو بھی کچھ آپ اللہ کے ہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی اور خیر و برکت اور سماج کی بھلائی کے کام کی توفیق دے، اور ہم آئندہ بھی اس کام کو چلاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔